حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ ہے. حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے درس میں مرد حضرات بھی ہوتے تھے، خواتین پردے میں ہوتی تھیں. تو ایک خاتون ان کے درس میں وہ بھی آیا کرتی تھی، اور اس کا خاوند، اس کا انتقال ہو گیا. ایک بیٹا تھا. اب یہ شیخ کی درس میں بھی آیا کرتی تھی، جاتی تھی، بچے کی خیر خبر رکھتی تھی. جب تک گھر میں بچہ ہوتا ہے تو ماں کے سامنے ہوتا ہے، باہر جاتا ہے تو ماں کہاں تک جائے. پھر یہ کہ خاوند بھی نہ ہو تو بچہ گندی غلط گیدرنگ اور صحبت میں آ گیا، پینے پلانے میں، ادھر ادھر میں. ماں بہت سمجھاتی، حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس لے کر جاتی، وہ سمجھاتے، وہ نہیں مانتا. اتنا سمجھایا کہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کو یہ لگا، انہوں نے فیصلہ نہیں کیا، یہ لگا کہ لگتا یہ ہے کہ مہر جباریت ان کے قلب اور دل پر اللہ نے لگا دی ہے، اب لگتا ہے اس کو ہدایت نہیں ملے گی. میرا ایسا خیال لگتا ہے. حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا خیال بتایا کہ اتنا سمجھا کر یہ نہیں سمجھ رہا. بچہ نہیں ماننا تھا، ماں پریشان. پھر آخر میں یہ ہوا کہ بچہ بستر پر لگ گیا. کوئی ایسی گندی بیماری آ گئی اس کو اس زمانے کے اعتبار سے کہ بستر پر لگ گیا. جوان تھا، اٹھ نہیں پا رہا تھا. تو ماں ہوتی ہے نا، یہ تو باپ ہے کہ باپ اپنے نافرمان اولاد کو بھی گھر سے نکال دیتا، نکل جا میرے گھر سے، دفع ہو جا، اس طرح کے سخت الفاظ کے دیتا ہے. ماں تو ماں ہوتی ہے، وہ اچھے تو اچھے، نیک تو نیک، برے بچے کو بھی دل کے ساتھ لگاتی ہے. اب وہ ماں تو ماں تھی، دعا کر رہی تھی. اب بچے سے کہا کہ بیٹا دیکھو، اگر آپ کہیں تو میں توبہ کر لو. کہا اماں میں کیسے جاؤں، اب تو میں جانے کے قابل نہیں رہا، اور یہ بھی اچھا نہیں لگتا کہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ یہاں ہیں، اور یہ بھی کہ آپ عورت ذات ہیں، آپ کیسے مجھے کندھے کا سہارا دے کر ان شیخ کی مجلس میں لے کے جائیں. اس لیے اب مجھے تو شرم آ رہی ہے کہ وہ یہاں آئیں، لیکن آپ اگر کہتی تو آپ چلی جائیں، وہ چلے جائیں اور ان کو لے آئیں، میں توبہ کرتا ہوں. حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کھانا کھا کر لیٹنے لگے، قیلولہ کرنے لگے رحمۃ اللہ علیہ. تو اب وہ خاتون آئی، دستک دی. حسن بصری رحمۃ اللہ نے فرمایا من دق الباب، دروازہ کھٹکھٹانے والا کون ہے، کس نے کھٹکھٹایا؟ تو اس خاتون نے کہا میں آپ کی شاگردہ ہوں، آپ کے درس میں آتی ہوں، یوں میں بچے کے کیس میں جو آیا کرتی تھی. حسن بصری رحمۃ اللہ نے دروازہ کھولا، پردے میں بات کی. فرمایا بیٹا کیا؟ کہا اس طرح وہ میرا بچہ ہے. کہاں وہ تو میں تو نہیں جاتا بھائی اس کے پاس، میرا خیال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ہدایت نہیں دی. کہا وہ اگر آپ تشریف لے آئے، اور جاتے آتے بچے نے یہ بھی کہا تھا اماں آپ جا رہی ہیں حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، اس دوران اگر میرا انتقال ہو جائے ان سے کہنا میری نماز جنازہ پڑھ لے. اب جب ماں نے ساری بات کہی تو حسن بصری نے یہ بھی فرمایا کہ بھئی میں اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھتا. غصہ تھا بھائی. اب وہ عورت کیا کرتی، بیٹا تو بیٹا، اس کو پھینک تو نہیں سکتی تھی. یہ عورت گئی اور بچے سے کہا کہ بھائی شیخ نے منع کر دیا کہ نہ میں آتا ہوں نہ نماز جنازہ پڑھوں گا. تو بچے نے کہا اماں میری آخری بات مان لے، لگتا ہے اب میری سانسیں اکھڑنا شروع ہو رہی ہیں، مجھے تکلیف ہو رہی ہے. وہ یہ ہے کہ جب میں مر جاؤں میرے گلے میں پھندا ڈال دینا، اپنا دوپٹہ یا کوئی رسی وغیرہ میرے گلے میں ڈال دینا، جس طرح مرے ہوئے کتے کو گھسیٹا جاتا اس طرح مجھے گھسیٹنا، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ اللہ کا نافرمان ہے، اپنی ماں کا نافرمان ہے، اس کی سزا یہی ہے. اور اماں دوسری بات یہ ہے کہ مجھے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن مت کیجئے گا، اس لیے کہ میں اتنا گناہ گار ہوں، جب میں ان کے قبرستان میں دفنایا جاؤں گا تو میرے اوپر جو اللہ کی طرف سے سختیاں آئیں گی وہ پریشان کن ہوں گی اوروں کے لیے، یعنی میری وجہ سے دیگر قبر والے ان کو تکلیف ہوگی. تو کم از کم یہ تو کر سکتا ہوں کہ میری وجہ سے آخری کوئی اوقات میں کسی کو تکلیف نہ ہو، اس لیے آپ مجھے مسلمانوں کے قبرستان سے ہٹا کر کسی ویرانے میں اکیلی جگہ میں دفن کر دینا. کہتے ہیں کہ یہ بات جب کی ہوئی، اس کا انتقال ہو گیا، وہاں سے دستک ہوئی، دروازہ کھولا، دیکھا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ تھے. کہا کہ جب میں لیٹا تو خواب میں مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار ہوا، جیسے اللہ کی شان ہے. اللہ نے فرمایا میرا ولی مر گیا ہے اور تم یہاں سوئے ہوئے ہو، جاؤ اس کی نماز جنازہ پڑھو. میں سمجھ گیا کہ اللہ نے تیرے بیٹے کی توبہ اللہ نے قبول کر دی، اس کو اپنا ولی بنا دیا ہے.
تو آخرت کا خوف جب کسی کے دل میں آتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ آخری لمحات میں اگر کوئی کہہ دے یا اللہ میری توبہ، اللہ تعالیٰ اس کو ولایت کا تاج پہنا دیتے ہیں بھائی۔ اللہ تو اللہ ہے۔ فضیل ابن عیاض رحمۃ اللہ علیہ کا بیٹا علی بن فضیل، وہ قرآن کریم پورا نہیں پڑھ پاتے تھے، اس لیے کہ جب بھی کوئی دوزخ والی آیت آتی، بھائی ایک بات عرض کروں، قرآن کا ترجمہ پڑھیں، ہم ان چکروں میں مت پڑھیں کہ 10 آیتیں ہی بس پوری زندگی میں ہم نے بس ڈھونڈی ہوئی اپنے لیے، وہ تو صرف ترتیب بنانے کے لیے اللہ نے صرف 10 آیتیں نہیں 30 پاروں والا کلام اتارا ہے۔ اور اللہ فرماتے ہیں سمجھتے کیوں نہیں ہو؟ اللہ واضح طور پر فرما رہے ہیں افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کہ کیا یہ قرآن میں غور نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر تالے لگ گئے ہیں کہ یہ قرآن کو سمجھ نہیں پاتے ہیں۔ آج ہمارے معاشرے میں ایک طبقہ ایسا ہے کہ جو کہتا ہے کہ قرآن کا ترجمہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، قرآن کا وہ کی تفسیر پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو بھئی قرآن کی کس کے لیے آیا ہے؟ یہاں قرآن کو اتارنے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ تو فرمائے لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، قرآن اس لیے اتارا ہے کہ تاکہ آپ لوگوں کو کھول کھول کر قرآنی احکام بتائیں۔ تو علی بن فضیل رحمۃ اللہ علیہ وہ قرآن کی آیتیں جب جس میں جو دوزخ کا تذکرہ ہوتا تھا وہ پڑھ کر روتے تھے اور آگے ان سے پڑھا نہیں جاتا تھا۔ ایک مرتبہ انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا کی، یا اللہ میری تمنا یہ کہ ایک مجلس میں کوئی پورا قرآن تو ایک دفعہ میں پڑھ لوں، لیکن پڑھ اس لیے نہیں پاتا کہ جو دوزخ کی آیت آتی ہے بس آگے چل نہیں سکتا۔ بعض اوقات وہ قرآن کی کوئی آیت پڑھ کر جس میں دوزخ کا تذکرہ ہوتا وہ بے ہوش ہو جاتے تھے، اس لیے پڑھ نہیں پاتے تھے۔ ایک بہت بڑے خواب اور وہ تعبیر الرؤیا کے بہت بڑے امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کا نام سنا ہوگا آپ نے، جن کا مشہور جن کی جو ہے کتاب تعبیر الرؤیا، عربی میں ان کو خواب نامہ کہا جاتا ہے۔ ان کی بہن تھی حفصہ ابن سیرین، حفصہ بنت سیرین رحمۃ اللہ علیہ، بہترین مشاق مجودہ تھی، تجوید پڑھنے والی تھی، یہاں تک کہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اگر کسی لڑکے کو بچے کو کوئی الفاظ کی ترتیب کیا ہے مشکل ہوتی تھی تو یہ اگر ان سے وہ بچہ نہیں سنبھلتا تو یہ اپنی بہن کے پاس بھیجتے تھے کہ وہ آپ کے کیا ہے یہ مخارج ٹھیک کریں گی۔ 32 سال تک انہوں نے گھر میں ایک مسجد بنائی ہوئی تھی، اس لیے ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ اپنے گھروں کو مسجد بناؤ۔ گھروں کو مسجد کا مطلب کیا ہے کہ گھروں میں ایک جگہ اپنے گھر میں مخصوص کر دیں کہ جہاں آپ نماز پڑھیں، قرآن کی تلاوت کریں، عبادت کریں، اس جگہ کو، اس کمرے کو یا کمرے میں کوئی جگہ کو مخصوص کر دیں کہ وہاں ناپاکی نہ ہونے دیں، خوشبو وغیرہ لگایا کریں اور وہاں تلاوت ہو۔ گھر کی خواتین یہ اہتمام کریں۔ تو انہوں نے گھر میں ایک جگہ بنائی ہوئی تھی، کہتے 32 سال تک وہ اسی جگہ پر رہتی تھی، صرف تقاضے کے لیے، وضو کے لیے، بشری ضروریات کے لیے وہاں سے نکلتی تھیں اور ان سے فراغت حاصل کر کے پھر کیا کرتی تھیں 32 سال تک وہیں قرآن تلاوت، ذکر و اذکار، نماز سب کچھ پڑھتی تھی، کیا کرتی تھی۔ تو ان کی باندی سے کسی نے پوچھا کہ آپ ان کے بارے میں کچھ بات بتائیں۔ کہا جی اور تو کچھ پتہ نہیں ہے، پتہ نہیں کیا ہے ان کو، یہ رات کو جب عشاء کی نماز پڑھ لیتی ہیں اس کے بعد نفلوں میں کھڑی ہوتی ہیں، اتنا روتی ہیں کہ فجر کی نماز تک روتی رہتی، پتہ نہیں ان سے کون سی ایسی غلطی ہو گئی ہے، کون سا ایسا گناہ ہو گیا، یہ کون سی ایسی تکلیف ہے، مجھے تو پتہ نہیں چل رہا ہے کہ یہ ان کو کیا ہو گیا ہے، بس روتی رہتی ہیں۔ حالانکہ حقیقت میں اس بیچاری کو پتہ نہیں تھا، بھلی مانس کو، یہ ان کو تکلیف نہیں تھی، یہ خوف آخرت تھا۔ پہلے زمانے کے ماشاءاللہ بادشاہ بھی ایسے تھے، اہل دل تھے۔ مکران کا بادشاہ تھا محمد شاہ، تو ان کے سپاہی کہیں ٹھہرا تو ان کے سپاہی ارد گرد گئے تو ان کو ایک عورت، ایک بڑھیا عورت کی گائے ملی اور اس گائے کو انہوں نے قبضے میں لے لیا۔ بوڑھی عورت نے کہا بھائی میری گائے یہ دودھ دیتی ہے اور میرا کوئی ظاہری اسباب میں کوئی گزارا نہیں، دودھ بیچتی ہوں میں، اسی میں میرا کام چلتا ہے۔ تو انہوں نے انکار کر دیا، اس کو کاٹ پیٹ لیا۔ بادشاہ کو نہیں پتا تھا۔ اب وہ پریشان، کیا کروں؟
وہ بادشاہ پھر آگے چلا گیا تھا، تو کسی بزرگ کے پاس یہ پہنچی کہ اس طرح ہوگا، پریشان نہ ہو۔ 2 دن کے بعد بادشاہ اپنے علاقے میں جائے گا کہ علاقے کی طرف جائے گا، تو یہ دریا ہے اور دریا پر یہ پل ہے، تو یہ پل سے یہ گزرے گا، اسی کو کراس کرے گا تو اپنے علاقے میں پہنچے گا، آپ یہاں کھڑی ہو جائیں اور ان سے آپ بات کر لینا۔ نے کہا ٹھیک ہے، پل کے پر کھڑی ہو گئی، جیسے ہی یہ آیا تو فوراً آگے آ کر ان کی سواری کی مہار اور رسی کو پکڑ لیا۔ بادشاہ نے پوچھا کون؟ کہا میں بوڑھی عورت ہوں، میں آپ سے ایک فیصلہ کروانا چاہتی ہوں، بتائیں اس کا حساب اس پل پر دیں گے یا قیامت میں پل صراط پر دیں گے؟ بادشاہ کی آنکھوں سے آنسو نکل گئے، کہا اماں میں وہاں کوئی حساب نہیں دے سکتا، جو ہے یہیں چکوا لو۔ کہا آپ کے سپاہیوں نے میری گائے پکڑی تھی، اس کو کاٹ پیٹ لیا، ظاہری میرا گزر بسر اسی سے ہوتا تھا، اب میں کیا کروں گی، انہوں نے ظلم کیا۔ تو بادشاہ نے کہا کہ میں ایک گائے کے بدلے میں 70 گایوں کے پیسے دینے کو تیار ہوں، یہ مجھ سے لے لیجیے، آخرت میں مجھ پر کوئی دعویٰ نہیں کرنا۔ یہ تھا آخرت کا خوف۔